اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ رب کریم اللہ اصل صاحب کو صحت اور صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب پر اللہ رب العزت کرم کرے، ہمیں صحت و تندرستی سے نوازے، اور ہمیں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کی بھی توفیق دے، اور ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی بھی توفیق دے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب پتہ چلتا کہ کوئی بیمار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ گھر جا کے یہ بھی معمول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمت افزائی کے لیے جا کے خود اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا اور اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا، اور اس سے آدمی جب کسی کو ماتھے یا نبض پہ ہاتھ رکھے تو یہ ایک انرجی جیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے، اور یہ معمول بنایا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ساتھ پھر یہ الفاظ کہتے تھے کہ رب کریم خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ تو یہ اس کی حوصلہ افزائی، اور اس سے منع کیا کہ جو بیمار ہو اس کے سامنے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہمیں یہ بدلنا چاہیے اپنے مزاج کو اور اپنی گفتگو کو۔ ہم اکثر بیمار کے پاس اگر جائیں تو ہم بیمار لوگوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو یہ ہوا تھا، یہ ہوا، اس کو یہ ہوا تھا وہ نہیں بچا، اس کو یہ ہوا تھا ادھر لے گئے، اس کو یہ ہوا تو باہر لے گئے تھے، اس کو یہ ہوا تھا تو وہ تو گھر ہی نہیں پہنچ سکا تھا، وہ تو ابھی ایمبولینس میں رکھ رہے تھے تو یہ ہوا۔ بیمار کے پاس جا کے کبھی بھی ڈسکرج کرنے والی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے، اور بیمار کی عیادت کے آداب جو اس کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار کو تسکین دینے کے لیے اس کے ماتھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ بول کر کہا کرتے تھے کہ رب کریم خیر کرے گا، آپ فکر نہ کریں، ہمت رکھیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں بھی اپنی عادت اپنانی ہے، اور اپنے دوستوں کو، فیملی میں جہاں بھی ہوں، ہم ہمت بنانے والے ہوں، ڈسکرج کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، ہمیشہ کنٹریبیوٹر بنے۔ ڈس کنٹریبیوٹر جو کنسیپٹ ہے اس کو اپنے سے دور رکھیں، یہی اصل جو ہے نا یہ ایک ایسنس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم خیال رکھنے والے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اس طرف کہ جی آج سورہ لہب کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائی گئی، تو میں اس میں سے تھوڑا سا لوں گا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا پیغام ملتا ہے، اور قرآن پاک کا یہ جو میسج ہے، کن حالات میں یہ میسج تھا، سورت نازل ہوئی۔ اور یہ سورت واحد ہے کہ جو اس وقت کے لوگوں میں قرآن پاک میں نام لے کر جو ہے نا یہ نازل کی گئی کہ تبت یدا ابی لہب تب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس وقت کے حالات اور واقعات جو تھے اور جو صورتحال تھی، غارت گری، کوئی اخلاقی قدریں ختم ہو رہی تھی، مفقود تھا، عزت کسی کی محفوظ تھی، اچھی بات کرنے والا ڈر ڈر کے رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقاطع کر کے شیب ابی طالب جو ہے اس میں جو ہے وہ محدود کر دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے واحد ابو لہب تھے جو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ مخالفت اس وقت بھی کر رہے تھے، ورنہ باقی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ضرور تھی کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، صلہ رحمی ہے۔ تو جو صلہ رحمی کی تقویت جو ہے نا، یہ اس صورت سے صلہ رحمی کی تقویت بھی نکلتی ہے۔ ایک تو یہ پیغام ہے اس کا، لیکن دوسری طرف جو بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری جو آیت ہے کہ جس میں ما اغنا مال مقصد، کہ جو یہ کہا گیا کہ اس کے کام نہ اس کا مال آیا، نہ جو اس نے کمایا ہوا تھا، نہ اس کی اولاد۔ اور یہاں جو قصبہ جو ہے لفظ ہے، یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو مال جمع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جو کماتے ہیں اس کے اوپر جو اضافہ ہمیں اویلیبل، اس کا جو منافع ہمیں ملتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اولاد کو بھی جو ہے نا کسب میں کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اگر دیکھا جائے تو ابو لہب کی مثال دے کر یہ ایک دو باتوں کو کہ ایک بخیلی اور ایک حرص جو ہے شح نفس، یہ اس کی جو ہے نا یہ بڑی تشریح کی گئی ہے کہ بخیل کیا ہوتا ہے اور شح نفس کیا چیز ہے۔ تو اب ویسے تو یہ کہا گیا ہے نا، بخیل تو وہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں اور جو دین نے جن چیزوں پر جہاں جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے
وہاں جو شخص مال خرچ نہیں کرتا وہ بخل کر رہا ہوتا ہے، اور جو بخل کر رہا ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ تو یہ ابو لہب کو جو ہے نا یہ بخیل کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے بخیل تھا، مال خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ کسبہ، کہ اس کے کام جو ہے نا نہ ہی اس کے نفس کی وہ ہرس کام آئی، یعنی شوہ نفس یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک ہرس ہے کہ میں مال ناجائز طریقے سے، شوہ ہوتا ہے ناجائز طریقے سے کسی سے مال اکٹھا کرنا، ایک تو ہوتا ہے کما کے اکٹھا کرنا، کما کے اکٹھا کر کے کس درست جو طریقے بتایا گیا، مثلا صلہ رحمی کا بتایا گیا ہے، فلاح و بہبود کے اوپر بتایا گیا ہے، حکومت کے ٹیکس بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کا بتایا گیا ہے، ضرورت مندوں کے اوپر بتایا گیا ہے، گردن چھڑانے والوں کو کہا گیا ہے، بہت سارے جو ہے نا جو آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ان لوگوں کی ضروریات کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آدمی اس طرف نہیں آتا تو وہ بخل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ابو لہب جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ بخل میں پورا پورا تھا، اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ سوچ سوچ کے کہ میں خرچ نہ کروں، میرا مال بچا رہے۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مال خرچ نہ کرنا، اکٹھا کر لیا ہے، ایک یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے لوگوں سے کھو کر زبردستی دوسروں کا مال اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لینا اور اس کو بھی خرچ نہ کرنا، یہ ہوتا ہے شوہ نفس۔ تو یہ دونوں جو برائیاں ہیں یہ ابو لہب کی اس صورت میں بالکل واضح کر کے بتائی گئی ہیں کہ ابو لہب جو ہے ان دونوں برائیوں میں لت پت تھا۔ اور اس کو پھر کیا ہوا کہ رب کریم ایک اس صورت سے یہ واضح ہو گیا، جس شخص میں یہ دو برائیاں ہیں، جس شخص میں یہ آج بھی جس میں یہ دو برائیاں ہیں، اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی، آخر وقت اسے چھوڑ دے گی، اس کا خیال نہیں رکھے گی، اس کو کفن دفن بھی نہیں دے گی، وہ عیدی والے لے کر جائیں گے، چھیپا والے لے کر جائیں گے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس دن وہ سن کے پریشان ہوا کہ وہ ایک میں سائیکل تھا یا سراب والا تھا، اس کی کو بات بتا رہے تھے کہ جی اس کی کتنے وہ 24 گڈیاں، 4 کوٹھیاں، بیٹے بیٹیاں، کوئی باہر کوئی ادھر، سارے۔ تو وہ جو ہے نا وہ ادھر اولڈ ہوم میں جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے فون کیا کہ آؤ، تو وہ صرف ایک بیٹی آئی، اور اس نے بھی آ کے 2 منٹ دیکھا، آنسو بہائے اور ان کو کہا کہ ان کو دفنا دیں، اور خود چلی گئی۔ اور وہ انٹرویو جو دے رہا تھا وہ جو وہاں ان کا نمائندہ، وہ کہتا ہے جی میں حیران ہو گیا، میں نے سوچا کہ جی یہ کیوں اس نے کمایا تھا، یہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے ہیں اس کے پاس اربوں روپیہ، اس کی اولاد کے پاس ہے، زمین پر کوٹھیاں کھڑی ہیں، گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں، لیکن اس کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ اینے ہی ابو لہب کے بارے میں یہ جو دوسری آیت ہے یہ اس کے اوپر تھا کہ جی نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ابو لہب کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی اولاد اس کے قریب تک نہ آتی تھی، اور جب وہ مرا تو اولاد دفنانے کے لیے تیار نہیں تھی، انہوں نے بے گورو کفن اس کو، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کس طرح سے کریں، لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن ابو لہب کا یہ حال تھا کہ مال ناجائز طریقے سے رشتہ داروں کا مال کھو کر اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا، دوسری طرف جو مال اس نے محنت سے کمایا اس مال میں سے جو نبی کریم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جی یہ ہمارے معاشرے کا حق ہے، وہ حق دینے سے انکار تھا کہ یہ کون سے ٹیکس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے آج ہمارے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ جو اس کا بخل اور جو اس کی جو ہرس و شوئے نفس تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے گیا۔ لہذا ایک تو یہ میسج ہے کہ ہم سب کو آج بھی اپنے بخل سے بچنا، شوہ نفس کو ختم کرنا یہ لازم ہے، جو نہیں کرے گا اس کی عاقبت جو ہے نا وہ آج بھی خراب دیکھی گئی ہے۔ اور یہ صورت جس طرح رب کریم نے کہا ابو لہب کے اوپر بعین ہی لاگو ہوئی کہ اس کی جو آخرت ہے اس میں اس کا مال اور اس کے اولاد کوئی کام نہ آیا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہ تھا، اس بیماری میں اس کے قریب جانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے بے یار و مددگار کر کے اس کو جو ہے نا وہ چھوڑا۔ تو یہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا۔ دوسری طرف جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو اور بھی ایک جگہ جو ہے نا قرآن پاک میں جو ہے نا سورہ تغابن میں جو ہے نا اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کم و بیش جو یہ ہے کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ تو ابو لہب میں دونوں بیماریاں تھیں، دونوں بیماریوں کے بعد جب وہ اس کا اختتام نیڑے آیا تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ تنگی جو ہے وہ تنگی کا سامان مہیا کر دیا کہ نہ مال خرچ کیا انہوں نے اولاد نے، نہ وہ خود قریب ہوئے۔ یعنی
وہ ایسے راہ پہ لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہو، تو ابو لہب کا انجام جو ہے وہ برا ہوا، اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، ابو لہب کا مال اس کے کام نہ آیا جب وہ ہلاک ہوگا، یعنی جہنم میں گرے گا۔ اور فرمایا جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے سورہ تغابن کی آیت جس کا یہ ترجمہ ہے۔ ابو لہب تبت یدا، اور یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہے، یہ بالکل پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ایک تسلسل ہے، ربط ہے، اور دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ ابو لہب کے اوپر جو ہے وہ فٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ میسج ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بخل جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، اور ناجائز طریقے سے مال لوگوں کا ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ شبہ سے بچنا چاہیے، اور حرام مال جو ہے اس کی وہ جو آپ کا اصل مال ہے اس کی برکت کو بھی کھا جاتا ہے، حرام مال اصل مال کی برکت کو بھی کھا جاتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو حلال کا مال ہے اس سے زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسا نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ رب کریم تو پھر میں آج اسلام آباد تھا تو وہاں پہ میرے دوست تھے، کو کٹھے تھے، تو وہاں ایک ایسے میرے دوست جو ہے نا وہ ان کی آپس میں گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی، ان کے جاننے والے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں جو شخص آج میرے پاس آیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بتایا آج ہی کے اسی ولیمے میں، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے 50,000 روپے کا چیک دے رہے تھے کہ یہ لیں، یہ میری طرف سے، چونکہ وہ رشتے میں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں لیا، اس لیے نہیں رکھا کہ میری مسز اور میں یہ جانتے تھے کہ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں رہا، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں اس کے پاس کیش 6 سے 7 کروڑ ہر وقت ہوتا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بس اس کی آپ سمجھے کہ جی یہ بخل اور اس کی نظر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اسی جگہ لے آیا جہاں سے وہ آغاز کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے اس ڈر سے اسے کہا کہ جی ہم جب سیالکوٹ آئیں گے تو اس وقت ہم آپ سے لیں گے، لہذا آج ہم سے آپ نہیں لیتے، آپ آئے ہمارے پاس، آپ کا شکریہ۔ تو وہ پریشان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جو رب 10 کروڑ جیب میں دیتا ہے وہ 10 روپے بھی بعض اوقات نہیں رہتے، یہ اسی کا کمال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورت اور یہ جو میں نے سورہ تغابن جو آپ کو بتایا، ان دونوں کو جوڑ کے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو برائیاں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کا انجام، ان میں پھنسنے کا انجام جو ہے وہ سخت برا انجام ہے۔ دوسری طرف یہ تھا کہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شوہ یعنی بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ شوہ نے تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو ہلاک کر دیا، اس شوہ نے ہی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ یعنی جب شوہ نفس جو ہے، حرص جو ہے، طمع جو ہے، اور جو بخل ہے، یہ آدمی کو اس طرف کھینچ کر لے آتا ہے کہ وہ حرام اور حلال کا فرق ختم کر دیتا ہے، بعض اوقات حرام کو اپنے لیے خود بخود حلال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی شاید حلال ہی ہے۔ تو یہ ایک آدمی کے اندر آہستہ آہستہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ جی آدمی کا ضمیر ختم ہو گیا، یعنی اس کو سوچنے کی صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، وہ اس کو ریزسٹنس ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو بخل اور شوہ نفس ہے، یہ آدمی کو اس ریزسٹنس ختم کر دیتا ہے جس سے حرام اور حلال میں فرق کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے نا بچیں۔ تو ایک کل بھی میں نے جو بات کی تھی، کل ایک آیت قرآن پاک کی، بلکہ کل بھی میں نے پڑھا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس خطبے کے دوران مسجد کے اندر امام حسین علیہ السلام جو اس وقت بچے تھے، وہ داخل ہوئے، وہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اتر کے جا کے انہیں اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا، اور گود میں بٹھانے کے بعد پھر یہ آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اولاد اور مال جو ہے یہ دونوں فتنہ ہیں، اور اگر ان دونوں کی طرف توجہ آپ اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہ دیں اور مال کے حرام اور حلال کی طرف اگر توجہ نہ دیں تو آپ یہ دونوں تباہی کا باعث ہیں، یہ فتنے کا باعث ہیں۔ تو رب کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں فرق کرنے کی جو ہے صلاحیت دیے رکھے، اور جزاک اللہ، اللہ خیر۔ جی